اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کثرت سے ہم کو اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ ہم توبہ کریں اللہ سے۔ ہم سال کے 11 مہینے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، آج اللہ آسمانوں پر آ کے بول رہا ہے کہ میرے بندے کہاں ہیں تم؟ مجھ سے بخشش طلب کر لے، مجھ سے مغفرت طلب کر لے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو توبہ کیا ہے؟ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا زینہ ہے۔ توبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توبہ محب اور محبت کرنے والوں میں تمام پردوں کو اٹھانے کا نام ہے۔ توبہ ایک ایسا آتش ہے جو گناہگار کے دامن میں گناہوں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ توبہ دلوں کا سوز ہے، یاد رکھو۔ تو جو توبہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ مولانا روم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بت پرست تھا، پتھر کو دیکھ کے بولنا شروع کر دیا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، ایسا ہی بول رہا تھا، یا صنم یا صنم۔ اچانک نیند آئی تو نیند کے غلبے میں بول دیا، یا صمد۔ تو اللہ جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اس کے پاس، یہ مجھے پکار رہا ہے، اس لیے مجھے پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل بولتے، یا اللہ، یہ تو جب سے یا صنم کہہ رہا ہے تو غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پکارا ہے، تم جاؤ اس کے بعد۔ اس نے کہا، یا صمد، آؤ تو صحیح اللہ کے پاس، آؤ تو صحیح اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک بار یا صمد پکارا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، توبہ کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کرنا، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرمایا کہ ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ظلم ہے، تم کو جہنم ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو شرک سے بچا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا شرک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف ہے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ بانٹتے ہو، چاہے غریبوں کی مدد کرتے ہو، اگر وہ ان کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو اللہ اس دن فرمائے گا جس دن حساب کتاب ہوگا کہ جاؤ تم ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم کرتے تھے، تم نے میری عبادت میں غیر کو شامل کیا، میں تم کو ان کے حوالے کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور قتل سے توبہ کرو۔ قتل کر رہے ہیں، ہر تھوڑے دن آتا ہے، انہوں ان کو مار دیے، انہوں ان کو مار دیے۔ کہاں ہے میرے بھائی؟ یاد رکھو، تم اگر کسی کو مارو گے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، تم پر لعنت بھیجے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا حساب نماز کے بعد قاتل سے ہوگا۔ شرک اور قاتل کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ جو آج کل جو لونڈے گینگ لے کے پھر رہے، انہوں اتنا اٹمپٹ کرے، انہوں اتنا کرے، یہ سب کے سب جہنمی اگر توبہ نہیں کریں گے اللہ سے۔ آج بڑے گینگ کئی کا گینگ ہے یہ، تم بھی مرو گے ایک دن۔ تم سمجھ رہے تم جس کو مار رہے، اب مثال کے طور پر شاد کیفے کے پاس وہاں پر ایک شخص نے کسی کا قتل کیا، مرنے والے کے خاندان کو آج بھی تکلیف دے رہا ہے۔ میں آج اس جلسے سے کہہ رہا ہوں، ظالم تو نے ایک باپ کا قتل کیا، تو بھی زمین میں جائے گا انشاءاللہ ایک دن، یاد رکھ۔ اور مجھے یقین ہے کہ تیری عمر 130 سال ہوگی۔ ظلم کر رہے ہو ان یتیموں کے اوپر۔ یاد رکھو، جو کسی پہ وار کرتا ہے، پہلا حساب حشر کے میدان میں نماز کے بعد قتل کا ہوگا۔ شرک کے بعد شرک کی معافی نہیں ہے، قاتل کی معافی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ جو جس کا قتل کرتے آپ، وہ مکرم بیٹھا ہے، بچہ ویل چیئر میں، پوچھو اس سے، اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔
ایسے لوگ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ میرا انصاف کر. جو قتل کر رہے تم تیار ہو؟ تم تیار ہو اس دن کے لیے؟ تو بہت اچھا ہے، تیار ہو. تم کو اندازہ ہو جائے گا. اور شراب سے توبہ کرو، ڈرگس سے توبہ کرو، جوئے سے توبہ کرو. یہ فال نکالنا جو ہے توبہ کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا یہ جوا شراب اس سے بچو، یہ بدکاری ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ جوا اور شراب تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں، تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتے ہیں. تو شراب سے نفرت کرنا چاہیے، شرابی سے نہیں. شراب سے نفرت کرو، شرابی سے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، ام الخبائث. ڈرگس سے دور رہو. ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں ڈرگس میں، برباد ہو رہے ہیں نوجوان نسل. کوئی گانجا مار رہا ہے تو کوئی وہ پی لے رہا ہے. رات میں ایک عجیب ماحول بعض جگہوں پر دیکھنے میں آ رہا ہے. روکو، ہماری ذمہ داری ہے ڈرگس سے ان کو بچانا چاہیے. یہ ہمارے مسلمانوں کا مستقبل ہے، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. یاد رکھو کوئی اقتدار کو زیادہ رہنے والا نہیں ہے. بھارت میں بادشاہوں کے محلات ویران ہیں. وہ ویرانی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں بڑی اعلیٰ شان عمارت ہوتی تھی. تمہارے بھی محلات ویران ہوں گے، مگر سنہرے حرفوں میں تمہاری ناانصافی اور ظلم کی داستان کو لکھا جائے گا. تمہاری ناانصافیوں کو لوگ صبح قیامت تک یاد رکھیں گے. اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم جھک جائیں گے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وقت کے یزیدوں، فرعونوں اور وزیر اعظموں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. ہم نہیں جھکنے والے ہیں. ہم مقابلہ کریں گے جمہوری طریقے سے. تم ظلم پہ ظلم ڈھاتے جاؤ. 5 سال سے ہمارے بچے جیلوں میں، بیل نہیں ہوتی. کیجریوال کو بیل ہو گئی، کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کو 6 مہینے میں بیل ہو گئی، مگر گل فشا کو 5 سال سے بیل نہیں ہوتی. شفاء الرحمان کو بیل نہیں ہوتی. طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی بیل ان کو؟ کہ ہمارا مقدر صرف گھر کا ڈیمولیشن، ہمارا مقدر گولی کھانا، ہمارا مقدر مسجدوں کو ہمارے چھین لینا، ہمارا مقدر ہمارے بچے یتیم ہونا اور ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو جیلوں میں دیکھتے دیکھتے خبروں میں چلے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. یقیناً یہ بہت خوبصورت ملک ہمارا. اور یاد رکھو ظالموں، اس ملک کو آزاد انگریزوں کی غلامی سے تم نے نہیں کیا، نہ کسی مغل بادشاہوں نے کیا. اس ملک کو غلامی سے آزاد مکہ مسجد کے اس وقت کے امام مولوی علاء الدین صاحب نے کیا تھا. جیسے ہی رمضان کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، مکہ مسجد سے امام صاحب خطبہ دیے اور بولے کہ چلو سلطان بازار کی ریزیڈنسی کو، جہاں پر انگریزوں نے ایک مسلمان کو دبوچ لیا ہے. مولوی علاء الدین کی قیادت میں مکہ مسجد سے جلوس نکلا. سلطان بازار کے موجودہ وومنس کالج پر حملہ ہوا، گولیاں چلی. اس سرزمین کو اعزاز حاصل ہے حیدرآباد کو کہ کالا پانی میں سب سے پہلا ملزم اگر کوئی تھا تو مکہ مسجد کا امام تھا. آپ ظلم کر کے تھک جاؤ گے، تم ظلم کر کے ختم ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پہلے بھی کھڑا ہوا تھا، آج بھی کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے. یا اللہ تو موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا. اللہ تو ہی ہم کو زندگی دیا. اللہ تو تیرے حکم سے ہمیں موت آ گئی. اللہ تو ماں کے پیٹ میں ہماری شکلوں کو بنانے والا ہے، تو یا مصور ہے. یا اللہ، اللہ تیری شان بالا ہے، ساری کائنات میں تیری شان عیا ہے. یا اللہ تو پہلے بھی تھا اور تو رہے گا. یا اللہ ہم مر جائیں گے مگر تو حی و قیوم ہے. یا اللہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ تیری قدرت، تیری وجہ سے دیکھتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے وہ بھی تو ہے. یا اللہ، اللہ تو حمید ہے، تو مجید ہے. اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو سمیع اور بصیر ہے.
اللہ تمہاری زندگی کے ہر معاملات کا کارساز ہے۔ پروردگار ان سوکھے ہوئے ہونٹ اور حلق سے نکلی ہوئی صداؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار یہ تیرے ماہ رمضان کا آخری دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فلسطینیوں کو ان کی مدد فرما، اللہ ان کو رزق دے دے، ان کو عزت دے دے۔ اللہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کر دے۔ اللہ آج ہم تیرے گھر سے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہندوستان میں امن کو مضبوط کر دے۔ اللہ جو اس وطن میں نفرتوں کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ یا اللہ جو ہمارے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ اللہ جو ہمارے بچوں کو بیٹیوں کو جیل میں ڈال کر رکھے، اللہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، تو پورے ارض و سما کا بادشاہ ہے۔ اللہ ان ظالموں کو اقتدار سے بے دخل کر دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ حکومت وہ قانون بنا کر تیرے گھر کو چھیننا چاہتی ہے، اللہ یہ قانون بنا کر جس جائیداد کا مالک تو ہے اللہ اس کو چھیننا چاہتے۔ پروردگار تو ہماری کوششوں میں کامیابی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک ربی ام الآل صحابہ وسلم تسلیما بقدر عظمت ذاتک بكل وقت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔